بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یوں طارق کے لہو کا انتقام لے لیا تھا۔ جہانگیر کے علم میں نہیں تھا کہ طارق کیسے مارا گیا، لیکن اس کے ذہن میں بھی خطرات سر ابھارنے لگے تھے اور اس نے اس موضوع پر مجھ سے بات کر کے میرے لیے ایک راہ پیدا کر دی تھی۔ اس سے پہلے میں بالکل تنہا تھا، لیکن اب مجھے یقین تھا کہ جہانگیر کے ذہن میں بھی باغیانہ خیالات پرورش پانے لگے تھے۔ پھر بھی میں اپنی کارروائیوں کا آغاز کرتا تو شاید جہانگیر کو اعتماد میں لے کر اس سے کام لے سکتا تھا۔ سکون اور آسودگی کی اس لہر میں میرے ذہن میں غزالہ کا ہوشربا سراپا اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ در آیا اور میرا دل بے انتہا اس سے ملنے کے لیے مچل اٹھا۔ وہ خوبصورت شعر یاد آنے لگے جو میں نے محض اسے سنانے کے لیے یاد کیے ہوئے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کے گھر کا نمبر ملا ہی لیا اور اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ طلب صادق ہو تو ہر مشکل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ فون پر غزالہ موجود تھی۔ باپ کہیں گیا ہوا تھا۔ میں آرام کر رہی تھی۔ میں نے اسے مدعو کیا تو وہ خود ہی مل بیٹھنے کو تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں مقررہ سٹور کے قریب پہنچا تو وہ فٹ پاتھ پر ہراساں سے انداز میں میری منتظر تھی۔ اسے لے کر میں فوراً ہی ایک نیک نام ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی اور میں راستے پر اسے لطیف پیرائے میں چھیڑتا رہا۔ ہوٹل پہنچنے تک اس کے مزاج کی شوخی بحال ہو چکی تھی۔ میں اس کے تیکھے فکروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے فیملی کیبن میں تھوڑی سی تمہید کے بعد میں نے وفا کا ذکر چھیڑا اور اس کا تجسس بیدار کرنے کے بعد وہ دونوں ہی اشعار اسے سنا ڈالے۔ قطعی پسند نہیں آئے۔ خاموشی سے اشعار سننے کے بعد غزالہ نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور میں مسکراہٹ کے ساتھ اس کے رخساروں پر نمایاں ہونے والے دلکش گڑھوں کے حسن میں کھو گیا۔ اندر کے کرب اور حسرت کے اظہار کی بات ہو تو شعر بہت خوبصورت ہے۔ 4 مصرع میں محرومیوں کی ایک لمبی داستان سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے، لیکن ان شعروں کو کسی مخصوص حوالے سے ہٹ کر دیکھا جائے تو عورت کے لیے توہین آمیز ہیں۔ توہین آمیز ہیں، میں نے حیرت سے دہرایا۔ سادہ لفظوں اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت شعروں میں شاعر نے اپنی زندگی کا چوڑ پیش کیا اور تم اسے توہین آمیز کہہ رہی ہو۔ توبہ! وہ پھریری لے کر دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، کس قدر خوفناک بد دعا ہے۔ دوسرے مصرے میں وہ کریا بے کریا کو بے کو پھرے گی تو کیا شاعر کی آبرو ان کوچوں میں رسوا نہ ہوگی؟ اور پھر پہلے مصرے سے تو یوں لگتا ہے جیسے ازل سے بے وفائی عورت کے خمیر میں ہے اور مرد بیچارہ پیدائشی معصوم جسے حسرت ہی ہے کہ کاش اسے بھی بے وفائی کا موقع نصیب ہو سکے۔ تنویر صاحب، وفا تو عورت ہی کا حصہ ہے۔ شوہر مجرم اور بد کردار بھی ہو تو بیوی وفا کا عہد نبھاتی رہتی ہے، لیکن بیوی بد کردار ہو جائے تو شوہر کبھی برداشت نہیں کرتا۔ انکشاف ہوتے ہی تشدد، طلاق یا پھر قتل کی ایک سنسنی خیز واردات وجود میں آ جاتی ہے۔ اسے کیا نام دیں گے آپ؟ ہر شعر کو شاعر کی آپ بیتی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میں نے کوہنیاں میز پر ٹکا کر سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ شعر تو ایک آفاقی حقیقت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے کرب کو محسوس کر کے شاعر کو الہام ہوا ہو۔ شعر اچھا ہوتا ہے یا خراب، حوالوں سے اس کی حیثیت نہیں بدلتی۔ تم اسے مرد کی آواز کیوں سمجھ رہی ہو سکتا ہے کہ شاعر نے کسی وفا گزیدہ نازنین کا دکھ ان شعر و اشعار میں ڈالا ہو۔ وہ چونکی اور پھر شرمسار سی ہو گئی۔ بحث میں آپ سے جیتنا تو مشکل ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ شعروں کا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ بظاہر تو آپ حقائق کی دنیا کے آدمی معلوم ہوتے ہیں جو خوابوں سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ شعر تو سراسر ایک خواب ہی ہوتا ہے۔ وصال پر شاید پورے ادب میں ایک بھی اچھا شعر نہ مل سکے۔ ہاں، ہجر اور فراق کے موضوع پر ہزاروں خوبصورت اشعار مل جائیں گے۔ جو دل حسن سے غائل ہو جائے اس میں گداز آ جاتا ہے اور اچھے شعروں کو ایک نیا مسکن مل جاتا ہے۔ میں نے شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وصال ہوتے ہی اشعار بے دخل کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ کب تک اشعار یاد کراتی ہو۔ اس
اس نے نگاہیں چرا لی اور کولڈ کافی کے گلاس کی طرف متوجہ ہو گئی جس کی بیرونی سطح پر نمی کے قطرے موتیوں کی طرح جلملا رہے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا چکی ہوں، شاید میں آپ کے معیار پر پوری نہ اتر سکوں۔ اس کا لہجہ اداس اور کھویا کھویا سا تھا۔ میری شخصیت الجھی سی ہے۔ گھر میں ہمیشہ سے میں نے اپنے اور والدین کے درمیان ایک غیر مرئی سی دیوار محسوس کی ہے۔ اجنبیت اور شبہات کی اس فضا میں میں نے اپنی شناخت برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی میں الجھ سی گئی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھت کے نیچے 4 افراد کے کنبے کے بجائے 4 اجنبی رہ رہے ہوں۔ تنہا اکائیوں کی طرح بھائی پاگل ہے، ماں باپ اپنے خول میں مگن ہیں۔ ڈیڈی نے اپنی بیشتر عمر گھر سے باہر گزاری اور کبھی میری تربیت میں حصہ نہ لے سکے، لیکن اب ریٹائرمنٹ کے بعد اچانک ہی وہ توقع کرتے ہیں کہ میں ان کے اصولوں پر چلوں گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ہمارے درمیان بس ایسا واجبی سا تعلق ہے جو بس میں برسوں سے ہر روز ساتھ سفر کرنے والوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی گرم جوشی بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اچھا دوست سمجھ کر کچھ خوشگوار لمحوں کی تلاش میں آپ کی طرف بڑھی تھی۔ میرا ذہن بالکل صاف تھا، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ سنجیدگی اختیار کر لیں گے۔ اس نے سر جھٹک کر نظریں اٹھائیں اور مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر بوجھل انداز میں مسکرا دی۔ میرا خیال ہے کہ ہم آپس میں ملنا ترک کر دیں، کچھ دن شاید خلش ہوگی، پھر ہم ایک دوسرے کو بھول کر اپنے اپنے راستوں میں کھو جائیں گے۔ اپنے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر میں تعلق برقرار رکھنے پر تلا رہوں تو تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کی غلطی ہوگی۔ اس کی دھیمی آواز ابھری۔ پھر وہی میری بات۔ میں قدرے تیز لہجے میں بولا، میں تمہارے خیالات جاننا چاہتا ہوں۔ اعتماد نہ ہوتا تو اس ہوٹل کے فیملی کیبن میں یوں تنہا آپ کے ساتھ موجود نہ ہوتی۔ وہ میز کی سطح پر نظریں جمائے دھیمی اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کر نہیں کہی جا سکتی۔ میں چونک پڑا۔ اس نے بڑی عجیب سی بات کہہ ڈالی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی باتیں تھیں جن کا وہ کھل کر ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اسے میری اصلیت کا علم نہ ہو گیا ہو۔ وہ بے حد ذہین لڑکی تھی اور سکندر علی کے معاملے میں اپنی خداداد ذہانت اور مضبوط قوت فیصلہ سے کام لے کر مجھے ایک بہت بڑی الجھن سے بچا چکی تھی۔ اگر اس نے سکندر علی کے اما پر تیار کی جانے والی فنکشن میں شرکت کرنے والے بیرونی مہمانوں کی فہرست میں میرا نام درج کرا دیا ہوتا تو وہ خبیث لازماً میری طرف سے چکنا ہو جاتا کہ میں نے مذاکرے میں اس کی تقریر سن کر آواز کے سہارے اسے شناخت نہ کر لیا ہو۔ وہ اپنے شبے کی تصدیق یا تردید کے لیے C1 کو اشارہ کرتا اور اس کے شکاری کتے کسی سائے کی طرح ہر لمحے میرے تعاقب میں ہو لیتے۔ پھر میں سکندر علی کے مکان کا رخ کرتے ہی رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا اور یوں شاید طارق سے پہلے میرے قتل کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا، لیکن غزالہ کی ذہانت سے میں بے خبری میں اس دردناک انجام سے دو چار ہونے سے نہ صرف بچ گیا تھا بلکہ میں نے بھیڑ کے روپ میں پوشیدہ اس بھیڑیے کو بآسانی جہنم واصل بھی کر دیا تھا۔ اس روز صبح کے اخبارات میں سکندر علی کے قتل کی خبر نہیں چھپ سکی تھی، لیکن شام کے اخبارات نے اس واردات کو اس کی سماجی خدمات کے حوالے سے خاصا اچھالا تھا۔ لہذا غزالہ سے ملنے سے قبل میں نفسیاتی طور پر خاصے دباؤ کا شکار تھا کہ اس معاملے میں غزالہ کے رد عمل کے جواب میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس ہوٹل میں بیٹھے 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا تھا مگر اس نے ایک بار بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں چھیڑا تھا، جس کا مطلب تھا کہ شام کے اخبارات اس کی نگاہ سے نہیں گزرے تھے۔ اس معاملے میں مجھے اس بات سے بے حد اطمینان تھا کہ میں نے فہرست سے اپنا نام حذف رکھنے کے سلسلے میں بہت محتاط رویہ اختیار کیا تھا اور غزالہ پر یہی ظاہر کیا تھا کہ اس نے میرا نام چھپا کر غلطی کی تھی، اور جب اس نے اپنی غلطی کے ازالے کے طور پر میرے نام کے اظہار کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے پولیس کی امکانی مداخلت اور پھر
اس کے اپنے مشتبہ ہو جانے کا ذکر چھیڑ کر اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح نہ صرف وہ مطمئن ہو گئی بلکہ میں بھی ناگہانی مصائب سے محفوظ رہا۔ فوراً ہی میرے دل سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ غزالہ میری خفیہ مصروفیات کے جملہ یا کسی پہلو سے واقف ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہی تھی، لہذا جو کچھ بھی ناگفتہ باتیں رہی ہوں اسی سے متعلق تھی، لیکن میں اس کو پسند کر چکا تھا۔ سوچے سمجھے انداز میں اس کی طرف پیش قدمی جاری تھی، لہذا اس کی الجھنوں سے دلچسپی پیدا ہونی لازمی تھی، اس لیے میں پوچھ ہی بیٹھا، اجنبیت کی دیواروں میں تم اپنائیت کے خروج کو شاید بالکل ہی بھول چکی ہو۔ میں تمہارا دوست، ہمدرد اور بہی خواہ ہوں، مجھ سے کھل کر بات کرو۔ ہم جیتے جاگتے انسان ہیں، ہر ایک میں خوبیوں کے ساتھ بہت سی خامیاں بھی موجود ہیں۔ جب دو انسان مل کر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے صرف ایک ہی پہلو پر غور نہیں کرتے، ان خوبیوں اور خامیوں کا اجتماعی توازن ہی کسی کی ذات کا مجموعی تاثر ہوتا ہے۔ آپ سنجیدہ اور بردبار آدمی ہیں تنویر صاحب، میری ذات میں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر بہتری لڑکیاں مل جائیں گی، اس وقت شاید آپ کو خوشی ہو کہ آپ فیصلے کے لیے آزاد ہیں۔ میری الجھنوں کی دلدل میں دھنسنے کے بجائے آپ میرا مشورہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے زندگی کا سفر اکیلے ہی طے کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوال کیا۔ فی الحال تو شاید ایسا ہی نظر آتا ہے، کبھی تنہائی عذاب بن ہی گئی تو اپنے جیسا کوئی ہم سفر تلاش کر لوں گی۔ میرے دل سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا۔ اس کی پہیلیوں نے میرے ذہن میں اچانک ہی جس شبے کو جنم دیا تھا وہ کسی ہم سفر کا ذکر سنتے ہی دور ہو گیا۔ تو کیا میں تم جیسا نہیں ہوں؟ میرے لہجے میں ملامت امیز شکایت پوشیدہ تھی۔ آپ فرشتے ہیں تنویر صاحب، اس کی آواز برا گئی۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ میرے ذہن میں فطور آیا تھا کہ شاید آپ کی عنایات خود غرضانہ ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے لیکن محض ایک تجربے کی خاطر آپ کی دعوت قبول کرنے کی ہمت کر سکی۔ میرا خیال تھا کہ شاید ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ کچھ کہیں گے اور میں اپنا راستہ بدل لوں گی، لیکن آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ معصوم سی چمک برقرار رہی اور مجھے اپنے پراگندہ خیالی منہ چڑھاتی رہی۔ آپ پارسا ہیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، شاید اس کی آنکھوں میں نمی امڈ آئی تھی کیونکہ بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے رومال دیا تو اس نے اپنی آنکھیں خشک کی اور ہم دونوں اپنے خیالات کے پرہجوم وادیوں میں کھوئے خاموشی کے ساتھ کولڈ کافی کے گلاس خالی کرنے لگے۔ اس چھوٹے سے محدود کیبن میں میں اسے مزید چھیڑ کر آزردہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا میں نے بل ادا کر کے کسی ویران شاہراہ پر نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے لیے اس کا رویہ بے حد حیرت انگیز اور ناقابل فہم تھا۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ اس کی مایوسی اور اداسی کا سبب جانے بغیر اسے واپس نہ جانے دوں گا، خواہ سڑکوں کی خاک چھانتے پوری رات ہی کیوں نہ گزر جائے۔ بڑی عجیب تھی وہ لڑکی میرے لیے، نہ جانے اس کی ذات میں وہ کون سا سحر پوشیدہ تھا کہ اس نے مجھ جیسے شکاری کو بھی بے بس کر کے دماغ و دل میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ ان گنت نام تھے جو میری تنہا راتوں میں خوابوں کے جزیروں کی طرف آتے جاتے رہے، لیکن نفس کی حیوانی سطح سے اوپر کسی لطیف انسانی جذبے کو بیدار نہ کر سکے، اور ایک بوس تھی کہ اس سے ملتے ہی نفس کا بے رحم درندہ دم دبا کر میرے لاشعور کے کسی نہا خانے میں دبک جاتا تھا، اور شعور پر ایک ایسی مخمور سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ بس اسے سامنے بٹھائے باتیں کرتے چلے جانے کو جی چاہتا تھا۔ ہوٹل سے بل ادا کر کے ہم روانہ ہوئے تو وہ میرے برابر والی نشست پر خاموش اور کھوئی سی بیٹھی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اس سکوت کے خاتمے میں پہل کروں۔ ہوٹل کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی گفتگو کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک ہولناک سا خیال پیدا ہوا تھا، اور اب اسی خیال نے میری زبان پر مہر لگائی ہوئی تھی۔ شاید میں آپ کے معیار پر پوری نہ اتر سکوں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کر نہیں
نہیں کہی جا سکتی، میری ذات میں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ میری الجھنوں کی دلدل میں دھنسنے کے بجائے آپ میرا مشورہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تنہائی عذاب بن ہی گئی تو اپنے جیسا کوئی ہمسفر تلاش کر لوں گی۔ اور ان مبہم لیکن معنی خیز اشاروں کے بعد میرے پارسائی کا ذکر کرتے ہوئے دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے ماضی کا کوئی ناخوشگوار تجربہ سنانے کی جرت سے محروم ہو۔ شاید مجھ سے ملنے سے پہلے اس نے کسی سے محبت کی ہو اور وفا کے نام پر اپنا دامن لہو لہان کر لیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس خوف سے تیز تر ہو گئی تھی کہ میری ہمت افزائی پر کہیں وہ اعتراف ہی نہ کر بیٹھے، اور جب وہ بولنے پر آمادہ ہو جائے تو میں سننے کو تیار نہ ہوں۔ میرے سنائے ہوئے 2 شعروں پر بات کرتے ہوئے وہ کہہ ہی چکی تھی کہ عورت اپنے پسندیدہ مرد کی بد کرداری کے باوجود اس سے وفادار رہتی ہے، لیکن مرد کبھی عورت کی بے وفائی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں عجیب سے کرب میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کی زبان کھلوانا چاہتا تھا، لیکن آرزو یہی تھی کہ میں اس سے اصرار کرتا رہوں اور وہ انکار کرتی رہے۔ اگر وہ میرے سامنے اپنے ماضی کی کسی بھول کا اعتراف کر بیٹھتی تو میری نگاہوں میں مقام کھو بیٹھتی۔ میں اسے چاہتا تھا، شدت سے چاہنے لگا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس سے کوئی بھول سرزد بھی ہوئی ہو تو یہ راز وہ اپنے دل میں دفن رکھے، کیونکہ اس قدر گہرا تعلق پیدا ہو جانے کے بعد میں اس کا کوئی بھی اعتراف گناہ میری انا پر گہرے گاؤں کے مترادف ہوتا، جس سے سنبھلنا شاید میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے اپنے دامن سے الجھ رہی تھی۔ میں کسی زخمی پرندے کی طرح مضطرب تھا۔ ہوٹل سے نکلنے سے قبل ہر قیمت پر اس کی مایوسی اور اداسی کا سبب جاننے کا تہیہ کر چکا تھا، لیکن سیڑھیاں طے کرنے کے بعد زبان کھولتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کس قدر عجیب اور متضاد تھے میرے جذبے۔ اس کی زبان سے ہر بات سننے کا متمنی تھا، لیکن اس کے آلودہ ہونے کے باوجود پارسائی کے فریب میں مبتلا رہنا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ رفتہ رفتہ ذہنی رو کے بدلنے کے ساتھ ہی سوال ابھرا۔ وہ ایک لغزش پر اندر ہی اندر گلی جا رہی تھی، اور میں ان گنت لغزشوں کے باوجود کسی قسم کی ندامت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جب دونوں طرف یہی ہو تو کون کس کو پہلا پتھر مارے؟ پھر ماضی اس کا اپنا تھا جس سے مجھے کوئی تعلق نہ ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، مجھ سے تعلق کے بعد وہ اپنے ایک لمحے کے لیے مجھے جواب دہ ہوتی۔ پھر اگر خیانت کا ارتکاب ہوتا تو وہ ہر سزا کے قابل قرار پاتی، اور وہی تو ایک نہیں تھی۔ اگر اس کی ندامت کا پس منظر جاننے کے بعد میرے دل میں اس کی طرف سے کراہت پیدا ہو جاتی تو میں آزاد تھا۔ وہ خود کہہ چکی تھی کہ مجھے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے انتخاب کے بہترین مواقع ملیں گے۔ شاید میرے رویے کی تبدیلی اسے بھی گرانہ گزرتی، کیونکہ ذہنی طور پر وہ پہلے ہی اپنے جیسے کسی ہم سفر کی تلاش پر آمادہ تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی دھیمی اور دلکش آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ساحل کی طرف۔ میں نے اسے نگاہیں چار کیے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ گرداب پیدا ہونے لگے تو ساحل ہی محفوظ رہتا ہے۔ تمہاری ادھوری اور پرپیچ گفتگو نے میرے ذہن میں آگ سی لگا دی ہے۔ جب تک کھل کر بات نہیں کرو گی واپس نہیں لوٹوں گا۔ آپ کو ساحل مل جائے گا مگر مجھے گرداب سے نجات نہ مل سکے گی۔ وہ بولی، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں خوشگوار یادیں سمیٹے ایک دوسرے سے رخصت ہوں، تاکہ کبھی کبھی آپ مجھے یاد کر لیا کریں۔ میری کتھا سن کر آپ مجھ سے بدزن ہو گئے تو یہ دکھ مجھے زندگی بھر تڑپاتا رہے گا۔ میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی میرے نزدیک اس کا مفہوم بہت واضح تھا، لیکن بات چھیڑنے کے بعد پیچھے ہٹنا بزدلی کے مترادف تھا۔ لہذا مجھے کہنا پڑا، تمہیں میری ذات سے اگر کوئی خوشی نہ مل سکی تو دکھ بھی نہیں ہوگا۔ تم جو کچھ دل میں چھپائے بیٹھی ہو وہ بلا تردد مجھے بتا ڈالو۔ آپ اصرار کر ہی رہے ہیں تو سنیں کہ میں طوائف زادی ہوں۔ اس نے کہا، یہ تمہارا نہیں تمہاری ماں کا قصور ہے۔ اپنی بات کو مجھے اپنی
اپنی آواز کسی گہرے کنویں کی تہہ سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ اس وقت میرا ذہن خلا میں معلق اس کے کسی بدترین جواب کا منتظر تھا۔ ڈیڈی نے انہیں دیکھا، پسند کیا، ٹوٹ کر چاہا اور پھر شادی کر لی۔ شارق دوسرے سال اور میں چوتھے سال پیدا ہوئی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ شادی کے بندھن کے سائے میں ولادت کے باوجود وہ طوائف زادی کیسے ہو سکتی تھی۔ امی نے شادی کے بعد اپنے ماضی سے ہر رشتہ ناتا توڑ لیا، لیکن وہ کوکین کی عادت ترک نہ کر سکیں۔ اس کا یہ انکشاف میرے اعصاب کے لیے کسی بم سے ہولناک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ بے اختیار میرے ذہن میں اس کا تصور ابھر آیا جو کوکین خریدنے کے لیے شراب بیچتی تھی۔ قسمت نے میری روزی چرس اور پھر ہیروئن کے دھندے میں لکھ دی تھی۔ نفس کی شہ زوریوں کے بعد محبت کا سایہ نصیب ہوا تو اس کی بنیادوں میں کوکین رچی ہوئی تھی۔ ان کے اس شوق نے ہمارے گھر کو تباہ کر دیا۔ کامران ان کے پاندان سے کوکین کھا کر بے ہوش ہوا تھا اور آج تک ہوش میں نہ آ سکا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کامران نے میرے سامنے سفوف کی وہ شیشی خالی کی تھی۔ میں 8 برس کی تھی، لیکن ڈبے میں اس سفوف کی ہلاکت خیزی کا علم نہیں تھا۔ اسے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا۔ دو نے کسی نشہ آور چیز کا خیال ظاہر کیا، مگر اپنا جھوٹا برہم رکھنے کے لیے میری سنگ دل ماں نے کامران کی حالت کو اچانک دورہ ظاہر کیا۔ اس جھوٹ نے ڈاکٹروں کو الجھا دیا۔ اس کی دھیمی آواز میں نفرت کی تلخی سمٹ آئی، جیسے اس کے ذہن میں ماضی کا ہر منظر پھرتا نظر آ رہا ہو۔ کامران کا معدہ صاف نہ کیا جا سکا اور وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گیا۔ مجھے برسوں بعد علم ہوا کہ وہ سفوف کیا تھا۔ میری ماں آج بھی ہر وقت منہ میں کوکین کا پان دبائے رکھتی ہے۔ کامران سہما سکڑا بندروں کی سی حرکتیں کرتا ہے، شور مچاتا ہے تو اسے بے رحمی سے مارا جاتا ہے اور چند روز کے لیے ایک کمرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ میں امی اور ڈیڈی دونوں کو کامران کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان میں سے کسی کے ضمیر پر کامران کے بارے میں کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تمہارے ڈیڈی تو اصل قصے سے بے خبر ہی رہے ہوں گے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس کی کہانی نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ میں منشیات فروش تھا اور اس کا ماضی بھی نشے کی دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماں کوکین کی عادی تھی اور بڑا بھائی حادثاتی طور پر اس نشے کے زیر اثر ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ اگر جھوٹے برہم پر غزالہ کی ماں کی ممتا حاوی ہو جاتی اور وہ اپنی بدنامی کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹروں کو کامران کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کر دیتی تو شاید بر وقت اس مظلوم کے معدے کی صفائی ہو جاتی اور وہ پاگل ہونے سے بچ جاتا۔ لیکن اس عورت نے اپنی جھوٹی انا پر اپنی کوکھ سے جنم دیے بیٹے کی زندگی نہایت بے رحمی سے قربان کر دی تھی۔ یہ گرا برسوں میرے ذہن میں پروان چڑھتی رہی۔ وہ اسی تلخ لہجے میں بولی۔ میرے ذہن میں روز بروز اس سفوف کے بارے میں تجسس بڑھتا رہا جو میری ماں کے استعمال میں رہتا تھا اور جسے کھا کر کامران پاگل ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد مجھے پورے گھر میں کہیں وہ سفوف نظر نہ آیا۔ شاید کامران کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بعد وہ محتاط ہو گئی تھی۔ کئی برس بعد جب مجھ میں ذرا سا حوصلہ پیدا ہوا تو میں نے علیحدگی میں ڈیڈی سے بات کی اور وہ میرے خدشات سن کر اداس ہو گئے۔ میرے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ امی کوکین کی عادی ہیں۔ کامران کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا۔ اس معاملے میں گزرے ہوئے وقت کو واپس لانا ناممکن تھا اور نہ ہی کامران کا کامیاب علاج ہو سکتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے واقف تھے، لیکن امی کے سامنے کچھ نہ کہہ سکے۔ جب ماں نے ہی اپنی ممتا کو قربان کر دیا تو باپ سے کیا شکوہ؟ باپ کے دل میں ویسے بھی اولاد کے لیے محبت کا جذبہ ذرا کمزور ہی ہوتا ہے۔ بہت عجیب کہانی ہے تمہاری، میں جورجری لے کر بولا۔ گھر کے ماحول میں اجنبیت اور لا تعلقی اسی لیے ہے کہ تم اپنی ماں کو مجرم سمجھتی رہی ہو، لیکن میرے نزدیک نہ تمہاری ماں کا طوائف ہونا جرم ہے اور نہ کامران کا پاگل پن میرے دل میں لگی ہوئی چنگاری کو سرد کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہو، لیکن محبت اور ہمدردی کے ساتھ شاید اس کی زندگی میں بہتر تبدیلی آ سکے۔ ہم شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تم یقین کرو کہ میں اسے بوجھ نہیں سمجھوں گا۔ اس نے حیرت اور بے اعتباری سے میری طرف دیکھا۔ یعنی آپ کے نزدیک میری کہانی، میرا ماضی
جی میرا ماحول قابل قبول ہے۔ میں نے کلیفٹن کے ساحل پر برسوں سے ویران عمارت سے ذرا دور پختہ سڑک پر ایک ویران گوشے میں کار روک دی اور اس آسیبی عمارت پر لگی ہوئی اکا دکا سرچ لائٹس کے ہلکے انعکاس میں اس کے چہرے پر نگاہیں جما کر بولا، تمہارا ماضی صاف اور بے داغ ہے غزالہ، تم نے جو کچھ بتایا وہ تمہاری ماں کا ماضی ہے جس کے لیے تمہیں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پھر لہجہ بار توقف کے بعد دوبارہ بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اپنے ماضی کی کسی بھول کے عذاب میں مبتلا ہو، میں تو شاید اسے بھی خاطر میں نہ لاتا۔ تم نے سچ بول کر میرے دل میں آگ سی بھڑکا دی ہے، میں اس بہانے تمہیں اجنبیت اور عدم اعتماد کے اس ماحول سے نکال کر خوشی محسوس کروں گا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، دوبارہ وہ میری طرف متوجہ ہوئی لیکن مجھے مسلسل اپنی طرف نگراں دیکھ کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں غزالہ، میں نے اسے ٹوکا۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آج کی باتیں ہیں تنویر صاحب، وہ کمزور اور شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن یہ پرچھائیاں ہر جگہ میرا تعاقب کریں گی۔ میں اپنے دامن سے اپنی ماں کے ماضی کا داغ نہیں دھو سکتی اور یہ بات چھپنے والی نہیں ہے۔ کسی دوست یا رشتہ دار کی کہی ہوئی کوئی بات آپ کے دل میں نشتر بن کر چبھ سکتی ہے۔ آپ معزز آدمی ہیں، اپنے حلقے میں کس کس کی باتوں اور نگاہوں کو کب تک برداشت کر سکیں گے؟ مجھ میں بہت حوصلہ ہے، اس لیے آج بھی زندہ ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ مجھے تنہا چھوڑ دیں، کسی چور، بدماش، قاتل یا شرابی کے ساتھ میری زندگی گزر سکے گی، کیونکہ اس میں پہلے سے دوسروں کے تانے سننے کا حوصلہ ہوگا لیکن وہ مجھے کبھی تانا نہ دے سکے گا۔ چند ثانیوں کے لیے میں گونگ ہو کر رہ گیا، پھر رک رک کر بولا، اگر میں کہوں کہ میں اس قدر معزز نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے بہلانے کی کوشش نہ کریں تنویر صاحب، میری خاطر اپنی ذات کی نفی اور تضحیق نہ کریں۔ میں امی اور ڈیڈی کی گفتگو سن چکی ہوں۔ ڈیڈی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کامران پاگل ہے اور امی کا شوق بہت مہنگا ہے۔ وہ میرے لیے کسی موٹی اسامی کی تلاش میں ہیں جو ان کے لیے بھی سہارا بن سکے۔ کیا سننا چاہتے ہیں آپ میری زبان سے؟ میں کسی ہشت پا بلا کی طرح ہوں لیکن آپ کو اپنے چنگل میں نہیں پھانسنا چاہتی۔ میں نے پہلی بار نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے اسامی بننے یا نہ بننے کا دار و مدار تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، پھر تم میرا ساتھ دو تو میں ہر ایک سے ٹکرا جانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ مجھے مایوس کرو گی تو وہ نہ جانے کس کے ساتھ تمہارا پلو باندھ دیں گے اور تم زندگی بھر دوہرے جہنم میں سلگتی رہو گی۔ یہ ناممکن ہے۔ اس کا لہجہ پر عزم تھا۔ ان کی گفتگو سننے کے بعد میں نے دو ٹوک الفاظ میں انہیں بتا دیا ہے کہ اس بارے میں میری مرضی کے خلاف وہ مجھ پر کوئی فیصلہ نہ تھوپ سکیں گے، اسی لیے میرے فون وصول کرنے پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ کوئی کال کرتی ہوں تو امی یا ڈیڈی میں سے کوئی آس پاس منڈلاتا ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں کنوتی ہو کر اس حد تک سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ کہیں کامران کی تباہی میں امی کی کوئی سازش نہ رہی ہو۔ انہوں نے سوچا ہو کہ کامران کو راستے سے ہٹا کر مجھے اپنے اشاروں پر چلا سکیں گی، کیونکہ وہ جن لوگوں میں اپنا ماضی بسر کرتی رہیں ان کے نزدیک بیٹیاں سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں ہوتی ہیں۔ تم کو کس نے بتایا تمہاری ماں کے ماضی کے بارے میں؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میرے مزید کچھ کہنے سے پہلے وہ بول پڑی، میں اس عمر سے یہ سب سنتی آئی ہوں جب مجھے اس کا مفہوم بھی معلوم نہیں تھا۔ ڈیڈی کے دوستوں کے بچے تک یہی سب کہتے تھے، بعض گھروں میں میرا داخلہ تک ممنوع تھا۔ پھر اس تحقیر امیز رویے کی بنا پر ڈیڈی دوستوں سے کنارہ کش ہوتے چلے گئے اور آج وہ بالکل تنہا ہیں۔ اچھی باتیں چھپی رہ جاتی ہیں تنویر صاحب، گندگی اچھل کر اوپر آتی ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنے شانے پر سے میرا ہاتھ ہٹا دیا۔ آپ نے مجھے جو عزت دی اس کے لیے میں ممنون ہوں، لیکن ہم دو متوازی راستوں کے مسافر ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے۔ آپ معزز اور نیک آدمی ہیں، ہاں آپ قانون یا معاشرے کے مجرم ہوتے تو شاید میں آپ کو اپنا سہارا بنا کر خوشی محسوس کرتی۔ میں بے چینی سے اپنی نشست میں پہلو بدل کر رہ گیا اور پھر اضطراری طور پر سگریٹ سلگا لی۔ میں شراب پیتا ہوں غزالہ۔ طویل سکوت کے بعد میں نے
मैंने गहरा सांस लेकर कहा, इतना पारसा नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है। इस बार फिर इसने मेरी बात काट दी। पीते होंगे। इसका लहजा ठोस लेकिन बेपरवाना था। आप जैसे मसरूफ कारोबारी लोगों के लिए अपनी बेशुमार उलझनों से फरार के लिए शायद इसकी जरूरत रहती है। आपको कोई शराबी नहीं कह सकता। शराबी तो सही मानों में वो होता है जो बीवी का जेवर बेचकर बोतल खरीदता है, पीकर आपे से बाहर हो जाता है और घर पहुंचने के बजाय किसी कूड़ा घर को अपना बिस्तर समझकर वहीं दराज हो जाता है। मैं किसी ऐसे आदमी को शायद खुशी से अपना लूं क्योंकि मैं अम्मी और डैडी की साजिशें नाकाम बनाना चाहती हूँ। इनसे कामरान की दीवानगी का इंतकाम लेना चाहती हूँ। ऐसे बदमस्त और बेमाया दामाद से भला वो क्या ले सकेंगे। मैं लाजवाब हो गया। बज़ाहिर सीधी सादी और मासूम नजर आने वाली इस लड़की के ख्यालात बहुत पुख्ता थे। इसे अच्छी तरह मालूम था कि इसे किस मौका पर क्या कहना चाहिए। जिंदगी के पुरपेच रास्तों के बारे में इसे खासी मालूमात हासिल थी। तकल्लुफ की दीवार गिरने के बाद वो हर मौजू पर बिला तकल्लुफ बोल रही थी। इसके इस नए रवैये से मुझे एक अनोखी सी राहत भी मिली थी कि वो बिल्कुल ही नौखेज जहन की मालिक नहीं थी बल्कि अपने गर्दोपेश पर गहरी नजर रखती थी। पुख्ता जहन, ठोस इरादों, दिलकश चेहरे और पुरकशिश सरापा पर मुश्तमिल इस लड़की को अपनाने की ख्वाहिश मेरे दिल में शदीद तर होने लगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे इकरार पर आमादा करूं। मजबूरियां और कमजोरियां हर आदमी के साथ होती हैं गजाला। मैंने सिगरेट के कई गहरे गहरे कश लेने के बाद कदरे जज्बाती लहजे में कहा, तुमने साहब को इस काम लेते हुए मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो बातें भी बता दी जो शायद कभी मेरे इल्म में न आती, लेकिन तुमने मेरे जाहिर से धोखा खाया है। शायद तकदीर को कुछ यूं ही मंजूर था कि हम दोनों अपने ज़मीर के मुजरमों की तरह यकजा हों, फिर एक दूसरे को अपनी अनकही कहानियां सुनाएं और एक दूसरे की पनाह में आ जाएं। मैं कानून और इसके साथ शायद मुआशरे का भी मुजरम हूँ। खुदा के लिए वो मेरी बात काट कर अचानक ही करब आलूद आवाज में बोल पड़ी, मुझे बहलाने के लिए कहानियां ना तराशें। मैं तन्हा हूँ गजाला। मैं इसका हाथ थाम कर तेज लहजे में बोला, बिल्कुल अधूरा। हजूम में भी खुद को अकेला महसूस करता हूँ क्योंकि अपनी असलियत सिर्फ मुझे मालूम है। किसी से दिल की बात नहीं कर सकता। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी जात की तकमील सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकेगी। मैं तुम्हें बहला नहीं रहा। जो कुछ बता रहा हूँ हकीकत ही हकीकत है। मैं बहुत दुखी हूँ तनवीर साहब। वो उदास लहजे में बोली, कामरान के अलमिया ने मेरी जिंदगी से सब कुछ निचोड़ लिया है। अब तो बस एक ही हसरत है कि कभी मौका मिल जाए तो इन लोगों को चुन चुन कर बेनकाब करूं जो हमारे मुआशरे की जड़ों में जहर फैला रहे हैं। हाँ हाँ बोलती रहो, रुक क्यों गई? इसे खामोश पाकर मैंने इज़तरारी लहजे में टोका। इतनी देर की गुफ्तगू में पहली बार वो एक ऐसे मौजू की तरफ आई थी जो मेरे लिए दिलचस्पी से भरपूर था। कामरान मेरे सामने है इसलिए मैं इसके हवाले से सोचती हूँ। वो पुरख्याल लहजे में बोलने लगी, लेकिन इस जैसे न जाने कितने होंगे जो भूल में या दानिस्ता नशे के हाथों बर्बाद हो गए हों। मेरा बस चले तो इन सब को संसार करा दूं जो दौलत की हवस में नशा आवर चीजों का घनौना धंधा करते हैं। कॉलेज के फंक्शन में मैंने पहली बार सरगर्मी से हिस्सा लिया था क्योंकि इसमें इंसदादे मंशियात पर मुज़ाकरे का प्रोग्राम भी शामिल था। अगर ऐसे हरीस लोगों का पता साफ हो जाए तो फिर किसे चर्स, अफीम और कोकीन मिल सकेगी। अपनी जिंदगी में अगर किसी एक आदमी को भी इस जुर्म में पकड़वा सकी तो मैं समझूंगी कि मैंने अपना मकसद पा लिया। मैं एक गहरा सांस लेकर रह गया। फिर सबसे पहले मुझे सजा याब कराओ। इस बार वो बुरी तरह चौंकी थी। क्यों? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।